بچوں، کیا آپ نے کبھی ایسی آگ دیکھی ہے جو جلاتی نہ ہو بلکہ پھولوں کا باغ بن جائے؟ کیا آپ نے کبھی ایسے بہادر نوجوان کو دیکھا ہے جو اکیلا پوری دنیا کے بادشاہ سے ٹکرا گیا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس نے پتھر کے خداؤں کو توڑ ڈالا اور دنیا کو بتایا کہ اصلی طاقت کس کے پاس ہے۔ یہ کہانی ہے خلیل اللہ یعنی اللہ کے گہرے دوست کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر اور لکڑی کے بت بناتے اور پھر انہی کے سامنے جھک کر کہتے، یہ ہمارے خدا ہیں۔ اسی ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ وہ اپنے چچا آزر کو بت بناتے دیکھتے تو معصومیت سے پوچھتے، چچا جان یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن چچا اس کو اپنے ابھی تراشا ہے، یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہماری حفاظت کیسے کریں گے؟ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اصلی رب کو ڈھونڈ کر رہیں گے۔ انہوں نے چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو کہا، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ ڈوب گیا۔ پھر چاند نکلا، لیکن وہ بھی چھپ گیا۔ پھر سورج نکلا، وہ سب سے بڑا تھا، لیکن شام کو وہ بھی غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جو چھپ جاتی ہیں، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے سورج، چاند اور ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ ایک دن سارا شہر میلے میں گیا۔ مندر خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج جھوٹ کو توڑنے کا دن ہے۔ پھر ایک زبردست آواز آئی۔ ابراہیم نے ایک کے بعد ایک تمام جھوٹے خداؤں کو توڑ ڈالا اور آخر میں اپنی کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سب تم نے کیا؟ اس سے پوچھ لو، کلہاڑی تو اس کے پاس ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ افسوس ہے تم پر، تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ خود کو بچا سکے نہ تمہیں۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو انہوں نے ظلم کا راستہ چنا۔ حکم ہوا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دو۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ قریب جانا ناممکن تھا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ایک منجنیق تیار کی۔ اس وقت فرشتے مدد کے لیے آئے، لیکن ابراہیم نے کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام ہوا میں اڑتے ہوئے آگ کے سمندر میں گرے۔ سب لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اب قصہ ختم، لیکن اسی لمحے اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا۔ سبحان اللہ! آگ جل رہی تھی، لیکن اس نے اللہ کے دوست کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ بادشاہ نمرود کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے دو سب سے بڑی باتیں سیکھی۔ پہلی بات، سچ کے لیے اکیلے کھڑے ہونے سے مت ڈرو۔ دیکھو، پوری دنیا ایک طرف تھی اور ابراہیم اکیلے ایک طرف۔ دوسری بات، اللہ پر بھروسہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر پورا بھروسہ کیا تو اللہ نے جلتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا باغ بنا دیا۔ تو بچو، مشکل کیسی بھی ہو، بس اللہ کو پکارو اور کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔